بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا آج کا موضوع انتہائی اہمیت کا حامل ہے کیونکہ آج ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے متعلق بات کریں گے۔ آج وہ عظیم دن ہے جس کے انتظار میں کائنات نے کروڑوں برس صرف کر دیے ہیں، جس کے پاؤں چومنے کے لیے زمین کا ذرہ ذرہ بےتاب ہے۔ یہ 9 ربیع الاول پیر کا دن ہے، وادی مکہ پربہار ہے، کیونکہ آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ فرماتی ہیں کہ جب میں نے نور مجسم کو جنم دیا تو ایک روشنی ابھرتی دیکھی جو برابر پھیلتی چلی گئی۔ جب یہ خوشی کی خبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب کو پہنچائی گئی تو وہ دوڑے دوڑے گھر تشریف لے آئے۔ انہوں نے اپنے چہیتے بیٹے عبداللہ کی نشانی کو گود میں لے کر خانہ کعبہ کی طرف چل نکلے۔ خانہ کعبہ پہنچ کر انہوں نے غلاف کعبہ ہاتھ میں تھام کر دعا کی کہ یا اللہ میں تیرا شکر کس طرح ادا کروں، تو اس کی حفاظت فرما۔ ہاشم کے خاندان میں عبداللہ کی یتیم بیٹے کی خوشی کی لہر دوڑ گئی ہے۔ دادا 7ویں دن قربانی کرتے ہیں اور اہل قریش کی ضیافت کرتے ہیں۔ انہی میں سے ایک شخص دادا سے پوچھتا ہے کہ آپ نے پوتے کا کیا نام رکھا ہے؟ عبد المطلب پرجوش اور پرمسرت ہو کر بول اٹھتے ہیں محمد۔ یہ نام سن کر لوگ حیرانی اور تعجب کا اظہار کرتے ہیں تو دادا بول اٹھتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ میرے پوتے کا نام اس دنیا میں بھی تعریف کا مرکز ہو اور آسمان پہ بھی تعریف کا مرکز ہو۔ جب والدہ کو اس کی خبر ہوئی تو انہوں نے سوچا کہ نام تو احمد طے کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے والدہ کا دل بھی رکھا اور دنیا میں دونوں نام مشہور ہوئے، یعنی حمد کرنے والا احمد اور ہمیشہ تعریف کی جائے یعنی محمد بھی۔ اب چلتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رضاعت کے پیریڈ کی طرف۔ ولادت کے 3-4 روز تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی والدہ نے ہی دودھ پلایا، کنیز صوبیہ نے آپ کو دودھ پلایا۔ لیکن عرب میں رواج ہے کہ اپنے بچوں کو شہری امراض سے بچانے کے لیے اور ان کو سخت جان بنانے کے لیے رضاعت کے لیے بدوی قبائل کی محترم اور تندرست خواتین کے حوالے کر دیتے ہیں۔ اسی سلسلے میں قبیلہ سعد کی خواتین مکہ آتی ہیں، ان میں حضرت حلیمہ سعدیہ بھی شامل ہیں۔ تمام عورتیں امیر گھرانوں کے بچے منہ مانگی اجرت کے عوض حاصل کر لیتی ہیں، لیکن حلیمہ سعدیہ تمام مکہ گھومنے کے باوجود بھی کوئی بچہ حاصل نہیں کر پاتی۔ حلیمہ سعدیہ مایوس اور رنجیدہ ہیں کیونکہ اب ان کے پاس اور کوئی چوائس نہیں بچی کہ ایک یتیم بچے یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل کرنا، اور ان کو یہ بھی معلوم ہے کہ یہاں سے ان کو کچھ زیادہ اجرت بھی حاصل نہیں ہوگی۔ اسی سلسلے میں ان کے شوہر حارث ان کو مشورہ دیتے ہیں کہ اسی یتیم بچے کو لے لیتے ہیں، شاید اسی میں ہی ہمارے لیے برکت ہو۔ حلیمہ سعدیہ حضرت آمنہ کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹاتی ہیں، اندر داخل ہوتی ہیں اور بچے کے پاس جا کر اس کے منہ سے کپڑا ہٹاتی ہیں۔ بچے کو پہلی نظر دیکھ کر وہ پکار اٹھتی ہیں سبحان اللہ، کتنا پیارا بچہ ہے۔ حلیمہ سعدیہ آپ کی معصومیت اور آپ کے جسم سے اٹھنے والی خوشبو سے مسحور ہو جاتی ہیں اور خوشی خوشی آپ کو اپنی گود میں لے کے روانہ ہو جاتی ہیں۔ حوازن میں آپ کو لے آتی ہیں جہاں آپ اپنے دوسرے رضاعی بہن بھائیوں کے ساتھ وقت گزارتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 سال کی عمر میں دودھ پینا چھوڑ دیا اور پاؤں پاؤں چلنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوب صحت مند اور تندرست ہو گئے ہیں۔ ناظرین، یہاں میں آپ کو بتاتا چلوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 رضاعی بہن بھائی تھے، انیسہ، حذیقہ اور حذافہ، جو شیمہ کے نام سے مشہور تھیں۔ ان میں سے شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام لانا ثابت ہے، باقیوں کے بارے میں کچھ معلوم نہیں۔ ناظرین، یہاں ہماری ایپیسوڈ تو ختم ہو گئی ہے، لیکن میں ایک بات آپ کے سامنے یہاں رکھنا چاہتا ہوں کہ علماء تاریخ و سیرت کا اجماع ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پیر کے روز ہی ہوئی ہے، اور اس کی دلیل ہمیں ایک حدیث کی روشنی میں بھی ملتی ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضرت ابو قتادہ سے روایت ہے، جس کا مفہوم میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پیر کے روزے کے بارے میں پوچھا، جس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اسی دن میں پیدا ہوا اور اسی دن ہی مجھے پہلی وحی نازل ہوئی۔ تو اس حدیث کی روشنی میں ہمیں یہ تو پتہ چل گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر کے روز ہی پیدا ہوئے ہیں۔ علماء کا اجماع اس بات پر بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ربیع الاول کے مہینے میں ہی ہوئی ہے۔ بہت سے علماء کا خیال ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 12 ربیع الاول کو ہوئی، بہت سے علماء کا خیال ہے کہ آپ کی پیدائش 10 ربیع الاول کو ہوئی،
اسی طرح کچھ علماء 7 ربیع الاول کا کہتے ہیں، 8 کا کہتے ہیں، 9 کا کہتے ہیں اور کچھ 17 کا بھی کہتے ہیں۔ علماء نے اپنی نظر میں جو ان کو ٹھیک لگا انہوں نے اپنی کتابوں کے اندر درج کیا ہے۔ انجینئر محمود پاشا ریاضیات و فلکیات کے مصری ماہر، جن کی وفات 1302 میں ہوئی، لکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش بروز سوموار 9 ربیع الاول کو ہوئی، جو واقعہ فیل کے بعد پہلا سال بنتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ بجائے ہم کہ اس بحث میں پڑھیں کہ ان کی تاریخ پیدائش کیا ہے، ان کی سنت پر عمل کرنا شروع کریں۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو آج کی قسط پسند آئی ہوگی۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے گا۔